نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحكيم الحنين الكريم الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی معزز و مکرم سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم کہ جس کے صدقے وسیلے اور توفیق خاص سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نظیم گھڑیوں اور ساعتوں میں اللہ رب العزت کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور خصوص بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اس مہینے میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے قلوب و افہام کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے مزین کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اسی طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے میرا قرب نصیب ہو، روز محشر قیامت کے دن جو چاہتا ہے کہ اسے میری قربت نصیب ہو، کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں، تو اسے چاہیے کہ میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے مثال اس طرح لے لے کہ جس طرح سخت بارش ہوتی ہے، مسلودار بارش، سخت بارش مسلسل برستی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے پر برستی ہے، اتنی جوبن میں ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود پڑھیں اور سلام بھیجیں، بجائے اس کے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ کسی کی غیبت کرنے میں، کسی گپ شپ میں، بازار میں جاتے ہوئے مارکیٹ میں جائیں، بجائے اس کے سے کسی کے ساتھ گپ شپ کریں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ ہماری زبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے اور سلام بھیجنے میں مصروف ہو، تاکہ یہ درود و سلام بروز قیامت، بروز محشر ہمارے لیے نجات کا سبب بنے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پر کہا کہ اے ایمان والو جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، میری توحید کا، میری وحدانیت کا اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لایا، تو ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، جو تم سے پہلے اقوام گزری ہیں، ان پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے تھے۔ فرض کس لیے کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزہ میں نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں تمہارے جو زنگ آلودہ دل ہیں وہ میرا ذکر کر کے، میرا اور میرے حبیب کا ذکر کر کے ان زنگ آلودہ دلوں کو پاک کرو۔ اس لیے لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری والے بن جاؤ،
مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور میری خشیت میں، میرے خوف میں آنسو بہانے والے بن جاؤ، اس لیے ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ جو یہ جاری اور ساری آج 2 رمضان المبارک ہے، اور رمضان کا جو معنی ہے، جو لغت والوں نے رمضان کا مہینہ کیا ہے، انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے گرم، رمضان کا مہینہ گرم ہے۔ جب اس کو کہا کہ گرم کیوں اس کا معنی گرم کیا گیا، کہ جو بندہ ہے اس کے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے شب و روز اگر گناہوں میں گزرے ہوں تو رمضان کے مہینے میں رب کی طرف رجوع کرے، صدق کے دل کے ساتھ روزے کرے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ کیا ہمارا جو روزہ ہے، ہم صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کیا وہ روزہ ہم ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں تو ہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو کی وحدت کا اقرار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ایمان لایا، اس کے فرشتوں کا مانا، تو کیا ہمارا یہ روزہ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے کہ فقط ہم کہتے ہیں کہ بس رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھ لیں، ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کرنی ہے؟ کیا ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے، رب سے وہ بخشش طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا کہ جو رمضان کے مہینے میں عبادت کرے گا، ایک نفل پڑھے گا، اس کا ثواب میں اس کو ایک فرض کے برابر دوں گا، اور جو فرائض کا ثواب ہے وہ 70 گنا، ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ اب جو گناہگار بندے ہیں اللہ رب العزت کے، جن کے 11 مہینے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزرے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر وہ چلتے رہے، ان کے 11 مہینے فرمانبرداری میں نہیں گزرے بلکہ نافرمانی میں گزرے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ ایک مہینہ دیا کہ میرے بندوں جو میری نافرمانی کرتے رہے ہو، میرے بتائے ہوئے راستے پر تم نہیں چلے، میری اطاعت نہیں کی، فرمانبرداری نہیں کی، میری پیروی نہیں کی، ایک یہ مہینہ میری فرمانبرداری میں آ جاؤ، میری اطاعت میں آ جاؤ، میری پیروی میں آ جاؤ، پھر میں تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے ختم کر دوں گا، جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے مٹا دوں گا، پھر تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق دوں گا، شرط یہ ہے کہ رجوع کر کے میری طرف پلٹ آؤ۔ یہ مہینہ تو ایک گناہ نیک بندہ تو ہے، وہ اس نے تو اس مہینے میں عظمتیں لوٹنی ہے، اس مہینے کی جو نیکیاں ہیں، جو برکات ہیں، نیک بندہ ہے اس نے تو لوٹنی ہے۔ وہ تو رمضان کا مہینہ نہیں تھا تب بھی تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھتا تھا، تب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے پڑھتا تھا۔ وہ تو رمضان کی برکتیں لوٹے گا، کیونکہ اس کا معمول بنا ہوا ہے رب کی عبادت کرنے کا، مگر یہ مہینہ خاص اس بندے کے لیے بھی ہے کہ جس نے پورے 11 مہینے رب کی عبادت نہیں کی، 11 مہینے رب کی سرکشی میں گزار دیے، رب کو منایا نہیں، تو رب نے یہ مہینہ دیا ہے کہ بندے اس مہینے میں تو مجھے منا لے، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، تو جب بھی مجھے پکارے گا میں تیری آواز پہ لبیک کہوں گا، مگر تو لبیک کہنے والا تو بن جا، تو لبیک تو دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر میری بارگاہ کی طرف آ تو صحیح، پھر دیکھ میں تیرے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کس طرح کھولتا ہوں، تیرے اوپر اس مہینے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کس طرح کرتا ہوں۔ اور ایک بندہ یہ سوچے کہ 11 مہینے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، 11 مہینے بندے کو وہ چیزیں کھانے کو میسر نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت کی ذات اسے رمضان میں دیتی ہے، 3 4 5 قسم کے کھانے رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم رب کی بارگاہ میں شکر گزاری نہ کریں تو پھر یہ ہماری طرف سے ہے، رب کی طرف سے تو نہیں ہے۔ رب تو کہتا ہے کہ میرے بندے تو مانگ میں تو دینے والا ہوں۔ پھر رمضان المبارک کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
رمضان کی آمد سے قبل 38 29 یا 30 شعبان کو مجلس کرتے، ایک جلسہ کرتے اور بیٹھ کر ہمیں ترغیب دیتے رمضان المبارک کی کہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے کہ رمضان کی آمد سے 2 دن قبل آقا علیہ السلام کہتے کہ تمہارے پاس ایک چیز آنے والی ہے جس کا تم نے استقبال کرنا ہے، کچھ آنے والا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفتوں والا ہے، جس کا تم نے استقبال کرتا۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے جس کا ہم نے استقبال کرنا ہے، جس کی 3-4 دن پہلے ہمیں خوشخبری دے رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ماہ رمضان ہے، وہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی رفتوں والا ہے کہ تم نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ وہ رب کا مہمان بن کر آ رہا ہے، اور جس طرح مہمان کا استقبال جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہو، وہ تو رب کا مہمان ہے، وہ رب کا مہمان بن کر آ رہا ہے، تو اس طرح اس کا استقبال کرو۔ یہ ہے رمضان کی رفتیں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 28 29 30 شعبان کو مجلس کر کے، جلسہ کر کے ہمیں یہ بتاتے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اپنی شان کے لائق اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آ کر یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا رزق کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا روزی طلب کرنے والا ہے کوئی کہ میں اس کو روزگار دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، مگر ہماری طرف سے ہے نا، رب کی طرف سے نہیں۔ اس کی رحمت تو ہمیں بلا کر دعوت دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جو کچھ بھی صدق کے دل سے مانگا جائے تو رب کی ذات دیتی ہے۔ کیوں کہ اس مہینے میں رب کی رحمت جو بن پر ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں سحری سے لے کر افطاری تک بندے پر رمضان المبارک میں جو رحمتیں برستی ہیں، رب کی طرف سے جو رحمتیں برستی ہیں، آقا علیہ السلام نے وہ پوری بیان فرمائی اور ہمیں بتائی۔ مگر ہم کتنا سال عرصے گزر گئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتیں سنتے سناتے، حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے جو رمضان کی عظمتیں، فضیلتیں، رفتیں بلند کی ہیں، سنتے سناتے ہمیں زمانے بیت گئے ہیں، مگر یہ ہے کہ سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے نا، اس پر ہم نے اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے نا۔ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں باتیں سنائی اور ہم سنتے ہیں، سن کر ان پر پھر عمل کرنا مین چیز ہے۔ سنتے سناتے تو ہماری عمر گزر گئی، ہمارے بزرگ تھے جو سنتے سناتے اس دنیا سے چلے گئے، مگر ہم اس عمل کی طرف نہیں آئے، ہم نے اپنی زندگیوں میں وہ بدلاوا نہیں لایا۔ مین چیز ہوتی ہے تو کسی چیز کو سن کر اس عمل کو اپنے اوپر طاری کرنا، عمل کرنا مین چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ صبح سحری کے ٹائم اٹھتا ہے تو رب کی ذات اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتی ہے۔ سحری کے وقت جب اٹھتا ہے تو رب کی ذات ایک فرشتہ مقرر کر دیتی ہے، تو اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب یہ بندہ سحری کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے۔ جب بندہ سحری کرنے کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ پھر ہم کیا ہے کہ ایک دم یکدم نہیں اٹھتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بندہ جب بیٹھتا ہے، بیٹھ کر جب وہ سحری کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ نرم و گداز بستر کو چھوڑتا ہے، سردیوں کے یہ لمحات، یہ راتیں، سرد راتوں میں جب بندہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، نرم و گداز بستر کو چھوڑتا ہے، اٹھتا کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ رب راضی ہو جائے مجھ سے، تو بسترا اس کے لیے دعا کر۔ جس بسترے کو چھوڑتا ہے، جس نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بسترا اس کے لیے دعا رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا اس نے تیری رضا کے لیے مجھے چھوڑا، تیری رضا کے لیے نرم و گداز بستر سے اٹھا، تیری رضا کے لیے مجھ سے باہر نکلا اور تیری رضا کی خاطر یہ سحری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا یہ اٹھنا، میرا بسترا چھوڑنا، یا اللہ جو اس نے مجھے چھوڑا ہے تو اسے جنت میں جنت والا بستر عطا فرما۔ بستر ہے جو ہم صبح اٹھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، جس سے میں باتیں آقا علیہ السلام نے بیان کی، ہمیں علم نہیں ہوتا، مگر وہ بستر بھی ہے جس میں ہم رات کو سوتے ہیں،
صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ بستر بھی جس بستر میں بندہ سویا ہو، بستر بھی اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا اسے تو جنت میں جنتی بستر عطا فرما۔ پھر وہ جب بندہ اٹھ کر جوتی پہنتا ہے تو جوتی بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا یہ تیری رضا کے لیے اٹھا ہے اور تیری رضا کے لیے روزہ رکھے گا اور تیری رضا کے لیے سحری کرے گا۔ اور جوتی رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا اس کے یہ اٹھنے کی وجہ سے، جوتی دعا کرتی ہے کہ مولا یہ مجھے پہن کر سحری کرنے کے لیے جائے گا تو مولا اس کے قدم کبھی لڑکھڑانے نہیں چاہیے، اس کے قدم کبھی ڈگمگانے نہیں چاہیے، اس کو سیدھی راہ پر چلا۔ اب وہ جوتی دعا کر رہی ہے اس بندے کے لیے جو صبح سحری کے ٹائم اٹھتا ہے۔ پھر وہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ دسترخوان پر جاتا ہے، جب وہ لقمہ ڈالتا ہے، ابھی لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں گیا تو اللہ رب العزت کی جو نورانی مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، عرش پر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سحری کی برکات ہیں جسے ہم بعض اوقات ہم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم سحری نہیں کرتے، نیند ہوتی ہے نا، ہم جی بس بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیں گے، لیکن سحری شرط ہے رمضان کے لیے، روزے کے لیے سحری شرط ہے۔ اور کھلا رب کی ذات رہی ہے، ہم نے رب کی رضا کے لیے اٹھ کر کھانا ہے نا، کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ سحری کی برکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کی مغفرت کر دے، مولا اس کی مغفرت کر دے۔ اب اس نے وہ سحری کر لی، اب سحری کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے جائے گا، جب وہ لوٹا لے کر پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گرنے والا ہر قطرہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا اس کے جسم کو میں نے پاک کیا ہے تو اس کے دل کو پاک کر دے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے اس وضو سے پانی کا گرنے والا قطرہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا میں نے اس کے جسم کو پاک کیا ہے تو اس کے دل کو پاک کر دے۔ یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں، یہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائی کہ یہ برکات ہے سحری کھانے کی۔ پھر اس بندے کا جو دن گزرتا ہے اللہ رب العزت کے ذکر میں، روزے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے صبح سحری کھا لی، سحری کھا کے پیٹ بھر کے کھایا، 3-4 روٹیاں کھا لی، دن ہمارا گالی گلوچ میں گزرا، فتنہ فساد میں گزرا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے گزرا۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ صبر و تحمل کا نام ہے۔ کسی نے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو صبر، کسی نے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو برداشت۔ روزہ صبر و تحمل سکھاتا ہے، روزہ برداشت سکھاتا ہے۔ پھر جب بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو رب اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، رب محبت والی نظر سے اس کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں میرا یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ دیکھو یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے میری رضا کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، اپنی زبان کو پیاسا رکھا۔ یہ میرا وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ اس کو تخلیق نہیں کرنا، یہ میری تخلیق کا شاکار ہے وہ بندہ جس نے صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں، کس لیے؟ فقط میری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ رمضان کی برکات ہیں، ذرا ہم سوچیں کہ ہم ان برکات کو لوٹ رہے ہیں یا نہیں لوٹ رہے، یا اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر برس رہی ہے یا نہیں برس رہی، یہ ہم نے سوچنا ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر جگہ برستی ہے، جو رب کو مانتے ہیں ان پہ بھی رب کی رحمت برستی ہے، جو رب کو نہیں مانتے ان پہ بھی رب کی رحمت برستی ہے۔ مگر مسلمان جب رب کی رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے، جب رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر رب کی طرف رحمت جوبن کی طرح اس پر برستی ہے۔ اللہ کی رحمت جوبن، جس طرح تیز بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے آئے، اسی طرح رب کی رحمت تیز بارش سے بھی کئی گنا زیادہ بندے پر برستی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم پابندی کریں نا، ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے مزے لوٹیں۔ مزے تب لوٹے جائیں گے جب ہمارا کوئی بھی جو عمل ہوگا وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے ہوگا، اخلاص پر مبنی ہوگا، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی رحمت لوٹنے کے کاربند ہوں گے، پابند ہوں گے۔ اگر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، خالصتاً رب کی رضا کے لیے نہیں، تو وہ فقط پھر دکھاوا ہے، اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر ہم دکھاوا کر رہے ہیں۔ سامنے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ جو شیطانی وسوسے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جنت کے تمام دروازے روزہ دار کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی اتنی برکت ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں بندے کے لیے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین بھی اللہ رب العزت کی ذات نے قید کر لیے، پھر بھی بندہ اپنی شیطانی چالوں سے گناہ کرے اور رب کی رحمت کی طرف نہ آئے تو پھر وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے کہ رمضان المبارک کی نعمتوں کو، رمضان المبارک میں ان اللہ رب العزت کی برستی ہوئی رحمت کو لوٹ نہ سکے کہ اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور روزہ رکھ کر بندہ دوسروں کی غیبت کرے، روزہ رکھ کر بندہ اپنے دل میں روزہ رب کی ذات کے لیے رکھا ہوا ہے اور دل میں اس نے حسد بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے۔ روزہ رکھ کر بندے کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، تو اللہ رب العزت کو اس روزے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ رب کی ذات تو اس بندے کو پسند کرتی ہے جو خالصتاً رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رب کی ذات اگر کوئی بندہ بغض رکھ کے، دل میں کینہ رکھ کے، حسد رکھ کے روزہ رکھتا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت وہی قابل قبول ہے جو خالصتاً للہیت رب کے لیے کی جائے، نہ کہ حسد رکھ کر کی جائے۔ یہ تو وہی ہے نا، بس ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے، دکھانا ہے جی میں بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزی ہوں، بڑا روزے دار ہوں، اور دل ہمارا گندگی سے بھرا ہوا۔ ان چیزوں کو، رب کی رحمت کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کریں، ہمارے دل کی صفائی کریں۔ اور روزہ وہ عمل ہے جو بندے کو تقوی مہیا کر کے بندے کے باطن کو نورانیت اور روحانیت سے جلا بخشتا ہے، بندے کے اندر کو روشن کر دیتا ہے۔ روزہ بندے کو تقوی دے کر، متقی بنا کر اس کے اندر کو صاف کر دیتا ہے، یہ روزہ ہے۔ اور صحیح معنوں میں روزہ اسی کا قابل قبول ہے جس نے اپنے من کو صاف کر کے رب کی بارگاہ میں گیا، رب کے لیے روزہ رکھا، صحیح معنوں میں اسی کا روزہ ہے۔ اس بندے کا کوئی روزہ نہیں جو صبح کھائے بھی، پیے بھی، کھا پی کر رب کا شکر بھی ادا نہ کرے۔ رب نے صبح دیا بھی، کھا پی لیا، رب کا شکر بھی ادا نہیں کرا، اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کھا پی کر مسجد میں جا کر رب کے ہاں سر بسجود ہو جاؤں، ذکر و اذکار کروں، رب سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کروں۔ بس صرف کھایا پیا، کھا پی کے بس واپس جا کر بستر میں لیٹ گیا، رب کو ایسے روزہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے پیاس کے، بھوک کے اور قیام کچھ نہیں ملتا، ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے، وہ ایسے ہی بھوکے پیاسے ہیں، وہ رمضان کی وہ عظمتیں، وہ رفتیں نہیں لوٹ سکتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، انہوں نے رب کی عبادت نہیں کی، رب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ رب کی بارگاہ میں آ کر جو رب نے انہیں جسم دیا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے انہیں اتنا حسین و جمیل بنایا، اس جسم کو جا کر رب کی بارگاہ میں جھکایا نہیں، تو رب کو ایسے روزہ داروں کی ضرورت نہیں۔ رب کی عبادت کرنے کے لیے فقط اس کی نورانی مخلوق کافی ہے، مگر بندے پر لازم ہے کہ رب کی عبادت اس نیت سے کرے، اس صدق کے دل سے کرے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ریان جس کا نام ہے، وہ فقط روزہ دار کے لیے، اس میں سے فقط روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ دروازہ ایسا ہے اس سے تمام جو جنت کی نہریں ہیں اس کے قریب سے گزر کر جاتی ہیں، اور تمام جو سرسبز و شاداب سبزہ ہے اس کے پاس ہے۔ تو اب روزہ دار کے لیے لیکن اب میں کہوں میں نے روزہ رکھا ہے تو اس دروازے سے داخل ہو جاؤں گا، نہیں، میرا روزہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب میرا دل صاف ہوگا، جب میرے دل کی پاکیزگی ہوگی۔ اور روزہ پورا یہ جو 29-30 دن ہوتے ہیں، یہ اس پریکٹیکل ہوتا ہے بندے کے 11 مہینے کا، کہ 11 مہینے بندے نے کینہ اور بغض میں گزارے، لوگوں سے نفرتیں بانٹنے میں گزارے، لوگوں سے بدلہ لینے میں گزارے، لوگوں سے انتقام لینے میں گزارے۔ اب یہ جو مہینہ ہے یہ بندہ صبر و تحمل سے لے، اور اس مہینے میں بندہ توبہ کر کے رب کی طرف رجوع کرے تو رب اسے جنت کے دروازے تک لے کر جائے گا۔ رب کی جو رحمت ہے، جو اس رمضان کی نیکیاں ہیں، وہ اسے جنت تک لے کر جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کی دل و جان سے قدر کریں،
اور اس طرح قدر کریں جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم طرح طرح کے کھانے اس کے لیے بناتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز اس کے لیے سجائی جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا کہ میرا مہینہ ہے تو میرے مہینے کا استقبال اس طرح کرو گے، اس مہینے میں تم اچھے اچھے کھانے بناؤ، اچھے اچھے کھانے بناؤ، مشروبات بناؤ۔ نہیں، رب کہتا ہے اس مہینے کا استقبال اس طرح کرو کہ اس مہینے میں تمہاری جو اس مہینے کی روٹین یہ ہو کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ہر سانس جو تم لیتے ہو وہ میرے اور میرے حبیب کے ذکر میں گزرے، میرے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے گزارو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارو۔ یہ ہے استقبال اس مہینے کا، کہ بندے کا یہ جو 29-30 دن ہیں، ان دنوں میں مہینے کا بندے کا ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے گزرے، رب کی بارگاہ میں اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے گزرے، رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا گزرے، اور اپنی زبان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام سے مزین کرتے ہوئے گزرے، تو پھر صحیح معنوں میں جا کر پتا چلے گا کہ یہ روزے دار ہے، اس نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ یہ نہیں کہ بندہ کہے میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو رب کی ذات پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات اس کو نوازتی ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتی ہے۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو روزگار سے نوازتی ہے، اگر اس کے گھر میں رزق کی کمی ہے تو رزق کی کمی رب کی ذات پوری کرتی ہے۔ بندہ دیکھے نا، ایک بندہ پورا 11 مہینے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے اور رب کا کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں سوتا۔ اس کی مثال ایسے لینے کہ اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے، بہار، خزاں، سردی، گرمی، اور ہم جو موسم پسند کرتے ہیں وہ بہار کا موسم ہے۔ کیوں؟ کہ درختوں پر پتے کھلتے ہیں، اور جو بھی جانور ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، وہ بہار کا موسم پسند کرتے ہیں۔ جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، درخت خزاں کے موسم میں پتے جڑ جاتے ہیں، اور بہار کا موسم آتا ہے تو ان میں جوبن آ جاتا ہے، ان کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ ہر کوئی بہار کا موسم پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میلاد کا موسم آتا ہے، عاشقوں کے لیے جو موسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو موسم ہے وہ عاشقوں کا موسم ہے۔ حضور سے جو عشق کرنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت میں مر مٹنے والے ہیں، حضور کی ولادت کا مہینہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اور نیکوکار بندوں کے لیے جو نیکیوں کا موسم ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو نیکیاں کمانے کا موسم ہے وہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں نیکیاں لے کر جائیں۔ کیوں؟ کہ وہاں جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، مگر وہاں پر نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، لیکن اس وقت باپ بھی کام نہیں آئے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہاں پر اگر کوئی کام آئے گی تو حضور کی ذات کام آئے گی، اس وقت بھی اگر کسی نے کام آنا ہے تو حضور کی ذات نے کام آنا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں حضور کی ذات نے بتائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے بتائی۔ اب ہمیں حضور، اسی وقت ہمیں حضور کی پہچان ہوگی نا جب ہم یہ جو بتائے ہوئے طریقوں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، ان پر عمل کریں گے، تب ہی جا کر روز محشر میں بھی ہمارا کچھ بن سکے گا، ورنہ ہم یہاں دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، وہاں پر جب میدان عدل لگے گا وہاں پر بھی ناکام ہوں گے۔ وہاں پر تو بندے نے جو دنیا میں کیا ہوگا سب کچھ سامنے ہوگا، بندے کی آنکھیں بولے گی، بندے کی زبان، بندے کے ہاتھ، بندے کے پاؤں، کہ کہاں کہاں پر بندے نے گناہ کیا۔ اس لیے لازم ہے کہ اس مہینے میں ہم عبادات کریں، اللہ رب العزت سے زیادہ توبہ و تائب کریں، استغفار کریں، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، تاکہ یہ مہینہ روز محشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو اور ہمیں یہ نجات دلا کر جہنم سے آزادی دلا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا ہوتا ہے ہم سب کو عمل کرا ہونے کی توفیق